نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دن چاہتے تو کیا کیا نہیں اپنے انداز دکھا سکتے تھے، اور کیسے کیسے ان کو سبق نہیں سکھا سکتے تھے، اور کوئی کہتا بھی تو جواب دے سکتے تھے کہ انہوں نے کیا کیا حرکتیں کی تھیں، تمہیں پتہ نہیں ہے ان لوگوں نے کیا کیا کام کیے تھے، میرے صحابہ کو کیسے کیسے ستایا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معافی عطا فرمائی، یوم رحمت فرما دیا، پھر عاجزی وہ کہ سر مبارک جو ہے وہ جھکتا جا رہا ہے، زبان پہ اللہ پاک کی تسبیح ہے اور رب کے کمال کی طرف نظر ہے کہ میرا تو کوئی کمال نہیں، رب نے جو دیا ہے اس نے فتح عطا فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ہسٹری کا گولڈن واقعہ ہے، جتنا اس کو ڈیپلی انالائز کیا جائے تو یہ اسٹریٹجی کے لحاظ سے بھی ون آف دا بیوٹیفل ایونٹ تھا کہ جو مسلمانوں نے خاص طور پہ نبی پاک کی گائیڈنس میں جو پلان کیا، اس پلان کو پڑھیں تو اسٹریٹجکلی کتنا زبردست یہ واقعہ ہے۔ پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ اتنے بڑے لشکر کو لے کر جب جا رہے ہیں تو پھر عاجزی کا انداز یہ ہے، یہ بھی درس ہے کہ طاقت کے بعد عاجزی۔ دیکھیے نارملی کیا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں ہے تو بڑا عاجز سا بندہ ہوتا ہے۔ اصل امتحان یہ ہے کہ آپ کے پاس کنٹرول ہے، پاور ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، آج اپنا کرو فر جاہو جلال دکھا سکتے ہیں۔ اور اس دن نبی پاک کا اس طرح مکہ پاک میں داخل ہونا کہ سر اقدس جو ہے وہ عاجزی سے جھکا ہوا ہے، تو عاجزی کا شاہکار واقعہ ہے۔ پھر اسی طرح معافی اور درگزر، میں سمجھتا ہوں رہتی دنیا میں اس سے بڑی مثال کہ جو مظالم انہوں نے ڈھائے تھے خود نبی پاک کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، پیارے آقا کی اولاد کے ساتھ، اور پھر یہ جو مائیگریشن ہوئی تھی مکے سے مدینے، یہ وہ نارمل مائیگریشن نہیں تھی کہ چلے سامان سمیٹیں، مال بھی لے جاتے ہیں، سب چیزیں لے جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں پاکستان چھوڑ کے بیرون ملک شفٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک نارمل مائیگریشن ہے کہ چلے یہاں کا پیسہ وہاں بیچ دیا، سامان بیچ دیا، گھر بیچ دیا۔ یہ تو ایمپٹی ہینڈڈ مائیگریشن تھی، گھر چھوڑ کر گئے تھے، پراپرٹی چھوڑ کے گئے تھے، بزنس چھوڑ کے گئے تھے، اور اب واپس آئے تو وہ لوگ پراپرٹی پر قابض ہو چکے ہیں۔ تو معافی اور درگزر کی شاندار مثال، اور اس کے بعد اللہ کی قدرت کا جو نظارہ دیکھنے کو ملا، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ میں ایک چھوٹی سی کیلکولیشن ہمارے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ گروتھ آف اسلام کیسے ہوئی، اور ڈرامیٹیکلی شاندار انداز میں گروتھ آف اسلام، گروتھ آف یوں سمجھے کہ جو مسلمان ہونے کی جو ریشیو ہے وہ فتح مکہ کے بعد کیسے تبدیل ہوا۔ آپ ذرا غور کیجئے، نبی پاک نے 53 سال مکہ پاک میں گزارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اب 53 سال کے بعد نبی پاک نے مکہ پاک سے مدینہ شریف جو ہے وہ مائیگریٹ کیا، وہ ہجرت فرمائی۔ جی، علماء کہتے ہیں، سیرت نگار کہتے ہیں 80 85 یا 90 لوگ تھے تقریباً جو مکے سے مدینے گئے۔ یعنی آپ غور کیجئے 13 سال میں مسلمان ہونے والوں کی ایوریج تعداد 80 90 ہے جو مکے میں ہوئے، کچھ مدینہ پاک میں مسلمان ہو گئے تھے۔ 2 ہجری میں یعنی اب 15 سال ہو گئے، 13 + 2 15 ہجری میں بدر کا مارکا ہوتا ہے، تعداد ہے 313۔ 15 سال کی نبی پاک کی کاوش کوشش اور مسلمانوں کی تعداد 313، تھوڑا موٹا حساب کر لیں تو 500-600 بن جاتے ہیں اگر خواتین کو ملا لیں۔ اب 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتا ہے، اب وہاں 700 مجاہدین موجود ہیں۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتا ہے، وہاں 1400 مسلمان موجود ہیں۔ آپ گریجولی گروتھ دیکھیے گا ناظرین، 6 اور 13 مکی زندگی کے 13 اور 6 مدنی زندگی کے 19 سالوں میں جو مسلمانوں کی تعداد یا صحابہ کرام کی تعداد ہے وہ 1400 بتائی جاتی ہے صلح حدیبیہ میں۔ ہم یہ کہہ لیتے ہیں جناب اتنی ہی خواتین مدینے میں ہوں گی، تو آل ٹوگیدر پوری دنیا میں 3000 مسلمان تھے۔ 6 ہجری کے بعد 8 ہجری کو 2 سال کے بعد اب فتح مکہ کے لیے نبی پاک تشریف لا رہے ہیں۔ جو پچھلی 19 سالہ سٹرگل ہے اس کے بعد 2 سال کے اندر یہ 1400 سے لشکر 10,000 کا پہنچ رہا ہے۔ لیکن اب سنیے جو اصل جو چینج ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک گولڈن چینج کیسے آیا ہسٹری آف اسلام میں، کہ فتح مکہ کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے جو معافی عطا فرمائی، ودن 2 ایئرز 8 ہجری کو فتح مکہ ہے، اور 10 ہجری کو نبی پاک جب حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں خطبہ دے رہے ہیں، وہ جو پچھلے 21 سالوں کی سٹرگل ہے اس کے بعد سبحان اللہ اب آپ آئیے تو نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، 1,24,000 صحابہ کرام موجود ہیں۔ اب یہ اسٹریٹجکلی دیکھیے کہ وہ معافی دے کر، وہ درگزر کر کے میرے آقا نے قبیلے کے قبیلے مسلمان کر دیے، قوم کے سردار مسلمان ہوئے، پیچھے لائن لگ گئی، اور ودن 2 ایئرز جو پچھلے یوں سمجھیے کہ 13 سال اور 8 13 اور 8 21 سالوں میں جو مسلمان ہوئے تھے 10,000 کا لشکر تھا، اب 1,24,000 تک تعداد پہنچی ہے۔ اور فرام دیٹ ڈے مورخین لکھتے ہیں کہ اسلام نے ٹیک آف کیا۔ فتح مکہ کے بعد جو اسلام کو ٹیک آف ملا ہے، اور وہ جو بشارت پہلے عطا فرما دی گئی تھی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ فرام دیٹ ڈے آج تک اسلام کی یہ کیفیت ہے۔ پھر اسلام نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ آج اللہ کی رحمت سے 200 کروڑ سے زیادہ مسلمان بتایا جاتا ہے
پوری دنیا میں ہیں. اور آج بھی کہنے والے بتاتے ہیں, جو انالائز کرنے والے بتاتے ہیں, the most growing religion on earth, اس کائنات میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے. وہ اسلام جس کے خلاف اسلاموفوبیا کی سازشیں ہیں, وہ اسلام جس کے بارے میں ہر روز کوئی نئی بات پھیلائی جاتی ہے کہ اسلام جناب وہ شدت پسندی کا درس دیتا ہے, اسلام از the problem on the earth. مگر کمال دیکھیں, جتنا اسلام کو دبایا جاتا ہے, جتنا اسلام کے بارے میں غلط بات کی جاتی ہے. ایک بڑا واقعہ ہوا تھا امریکہ کے اندر, اس واقعے کے بعد بتایا جاتا ہے آج سے چند سالوں پہلے اسلام نے سب سے زیادہ گروتھ امریکہ میں کی, اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی ویسٹرن ورلڈ میں کہ لوگوں نے سرچ کرنا شروع کیا کہ اسلام کے بارے میں اتنی نیگیٹیوٹی کیوں پھیلائی جا رہی ہے, ان کے قرآن میں ایسا کیا ہے. تنقیدی نظر سے قرآن پڑھنا شروع کیا, تنقیدی نظر سے اسلام ریسرچ کرنا شروع کیا, اور ان کی آنکھیں کھلتی چلی گئیں کہ یہی وہ حق مذہب ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے تھا. تو آپ اسٹارٹ کیجئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 8 ہجری کے فتح مکہ سے آج 1446 ہجری میں ہم بیٹھے ہیں, تقریباً 1438 سال پہلے جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے لے کر آج تک اسلام آگے ہی بڑھتا چلا گیا. تو یہ مثال بتاتی ہے, یہ واقعہ بتاتا ہے کہ آپ بعض اوقات لڑائی سے وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے جو معافی سے اچیو کر سکتے ہیں, جو حکمت عملی سے اچیو کر سکتے ہیں, جو درگزر سے اچیو کر سکتے ہیں. یقیناً کچھ موقعوں پر لڑائی کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو ریزسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے, مگر یہ ایسا موقع تھا کہ اس معافی نے وہ کام کر دکھایا کہ آج رہتی دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہاں پر یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہوتا ہے نا کہ اسلام تلوار کی زور پہ نہیں پھیلا, تلوار لڑائی کے زور پر نہیں پھیلا. ظاہر ہے وہ بھی اپنی جگہ پر, اس کا آپ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ بھی ضروری ہے جہاں پر اس کی ضرورت ہے, لیکن جو میجورٹی اسلام قبول کرنے والے لوگ وہ کس طرح دامن مصطفیٰ میں آئے. دیکھیں اسلام پر جب جب اٹیک ہوا اسلام نے مسلمانوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا. ہمارے جتنے غزوات ہیں میجورٹی آف دیٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ ڈیفینسو تھے, اٹیک وہاں سے ہوا تھا, ہماری طرف سے اس کو ریزسٹ کیا گیا, مگر یقیناً کہیں ظلم کی انتہا تھی, کفر کی انتہا تھی, اسلام کو پھیلانا تھا, اسلامی احکام کو نافذ کرنے میں پرابلم تھی, تو نبی پاک نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی تلوار اٹھائی. تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے لیے وہ ضروری نہیں ہے, جہاد فی سبیل اللہ بہت ضروری ہے اور وہ کیا گیا, اور جب ضرورت ہوگی تو آج بھی ضروری ہے. لیکن جو ریزلٹس نظر آئے وہ یقیناً ان تمام چیزوں کا ایک پلیٹ فارم تھا, مگر اس پلیٹ فارم کے بعد جہاں موقع تھا معافی دینے کا, بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنے کا موقع تھا, وہ نبی پاک کا شاندار جو اعلان تھا انتم الطلقاء, اس نے وہ گیم چینج کر دیا نا. ان سرداروں کو تو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں تھا کہ ہم آج معاف کیے جائیں گے, ان کو تو لگتا ہماری بوٹی بوٹی کر دی جائے گی, ہمارے چیتھڑ اڑا دیے جائیں گے. اور جب یہ معافی ہوئی تو وہ زاروں کتار رونے لگے, اور پھر فوج در فوج لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے. سبحان اللہ. اشفاق بھائی یہاں پہ میں 2-3 باتیں ایڈ کرنا چاہوں گا جو گفتگو ہوئی. ایک تو یہ کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کر جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اذان کہی تو اس وقت کچھ لوگوں کے چہروں کے رنگ فک ہو گئے, اور انہوں نے ان کے منہ سے ایسے بھی جملے نکلے اس وقت جو لوگ کھڑے ہوئے تھے, وہ جو بات کہہ رہے ہیں نا آپ کے طاقت کے زور پہ تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا, تو اس وقت تو طاقت میں آ گئے تھے نا, ابھی تو اذان کعبے کی چھت پہ کہی جا رہی ہے. تو اس وقت ان کے منہ سے یہ نکلا کہ ہمارا باپ مر گیا یہ وقت دیکھنے سے پہلے, اگر دیکھتا تو شاید آج مر جاتا, یہ جملے نکلے. تو لیکن آپ دیکھیے اس وقت تو اسلام قبول نہیں کیا ہوا جبھی تو یہ جملے نکلے, لیکن پھر کیا ہوا, حیران تھے نا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, کائے پلٹ گئی نا, زمین ہی نکل گئی قدموں کے نیچے سے. تو ان کے منہ سے یہ جملے نکلے, اور پھر چند ہی دن میں فتح مکہ کے بعد چند ہی دن میں کیا ہوا, وہ اسلام لے آئے, صحابی کے منصب پہ فائز ہو گئے. حضرت عتاب یا عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام ہے صحابی رسول ان کا, حضرت عتاب بن اسید, ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں آپ کو. اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مکہ شریف سے واپس مدینہ شریف تشریف لاتے ہیں تو مکے کا حاکم کسے بناتے ہیں, انہی ابن اسید کو بناتے ہیں, ان کو حاکم بنا دیتے ہیں. اسی طریقے سے ہجرت کے موقع پہ ایک واقعہ ہم سنتے ہیں حضرت سراقہ کا. حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ فتح مکہ کے بعد اسلام لے کر آئے. علماء نے لکھا سیرت کی کتابوں میں کہ ان کے دل پر نقش نبوت جو تھا, اخلاق نبوت اور حقانیت اسلام کا جو نقش تھا وہ تو اس واقعے میں ثبت ہو گیا تھا, لیکن یہ اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے. اسلام قبول کب کیا, جب فتح مکہ کے بعد, اور جیسے کہ رکن شورا نے فرمایا لوگ جھوک در جھوک اسلام میں داخل ہوئے, یہ بھی سنگل نہیں آئے, پورے قبیلے کو لے کر آئے اور اسلام میں داخل ہوئے. اسی طریقے سے وہی ہیں جن کے ہاتھوں میں کنگن کی بشارت دی, وہی ہیں یہ کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کے کنگن پہننے کی بشارت دی تھی غیب کی خبر بتاتے ہوئے. اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو ان کے ہاتھوں میں وہ کنگن بھی پہنائے گئے. اسی طریقے سے ابو سفیان جو ہیں قریش کے سردار ہیں,
انہوں نے بھی فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا. وہ طاقت والی بات میں بتانا چاہ رہا ہوں. ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ بھی ثابت ہے ایک روایت کے مطابق کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کہو ابو سفیان کیا کہتے ہو, کیا اللہ وحدہ لا شریک نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا بے شک وہ وحدہ لا شریک ہے, کیونکہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو آج ہمارا ساتھ دیتا. اور پھر دیگر بھی باتیں ہوئیں. تو پھر انہوں نے اس کی اگلی صبح اسلام قبول کیا. تو دین اسلام جو پھیلا, ایک تو اخلاقیات, اور پھر جو رکن شورا نے بات فرمائی کہ پاور کے بات, آپ کے پاس اسٹرینتھ ہے, آپ بدلہ لے سکتے ہیں. آپ جو بات کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاف فرما دیا نا, لیکن عدل بھی تو ہو سکتا تھا. عدل بھی تو ایک چیز ہے نا کہ بھئی تم نے جو مظالم ڈھائے ہیں ان کا تو بدلہ دو. لیکن یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل سے بڑھ کر فضل و رحمت والا معاملہ قائم کیا, مثال قائم کی. اسی طرح بڑی بڑی شخصیات اس موقع پر مسلمان ہوئیں. اور مفتی صاحب یہ کیا ڈر کے مسلمان ہوئے تھے معاذ اللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو فتح مکہ ہونے کے بعد بھی جو مسلمان ہوئے, قرآن پاک میں ان کی بھی شان اور عظمت کو بیان کیا گیا. سبحان اللہ. ان کو باقاعدہ یہ واضح طور پر بیان فرمایا. اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ یہ جو ایک قلبی خواہش تھی, یہ جیسے بیان ہوا کہ جہاد کے اور یہ دیگر مواقع سب آئیں, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ اور اس طرح کی بھی کئی اصول و ضوابط جو بیان فرمائے ہوئے تھے, اور اس میں جیسے سامنے والا ہتھیار ڈالتا ہے تو پھر اس کے بعد قیدی بنائے. آپ بدر کے میدان میں دیکھیں تو کفار کے پاؤں لڑکھڑا گئے تھے جب شروع کے ابتدائی چند ایسے واقعات ہوئے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا, تو انہوں نے میدان چھوڑ کے جب بھاگنا شروع کیا تو اس کے بعد نہیں اس طرح کی مثالیں کہ ان کو پھر بھی وہ کیا گیا یا مارا گیا, بلکہ قیدی بنانے کا وہ عمل شروع ہوا. اور پھر جو آئے ان کو سب ساتھ لے کر جو ہے وہ مدینہ منورہ میں آئے. اچھا, حدیبیہ کے مقام پہ دیکھیں, ہم جو معافی کی بات کر رہے ہیں اور کہ اتنے بڑے ایسے مواقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تثریب علیکم اليوم کہہ کے معاف فرما دیا. تو اس کا جو پہلے ایک معاملہ تھا یعنی وہ حدیبیہ تھا, 2 سال پہلے ہی یہ واقعہ ہو چکا ہے. اگر آج بھی میں کہتا ہوں بعد کا لوگ سمجھتے بڑی بڑی لڑائیاں ہیں, خاندان کے خاندان ٹوٹے ہوئے ہیں, یا یوں کہنے کہ برسوں سے وہ ایک دوسرے سے ناراض ہو کر بیٹھیں. ذرا حدیبیہ کا یہ ایک سنہری واقعی پڑھ لیں, حدیبیہ کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کیسی کیسی چیزیں قبول فرمائیں, جس کو بظاہر آدمی کہے کہ یہ تو ساری شرائط انہی کی ہیں, گویا کہ یک طرفہ ہی چیزیں قبول کی گئی ہیں. مدینے سے مکے کو جائے گا تو ہم واپسی نہیں کریں گے, لیکن مکے سے مدینے کو جائے گا تو آپ کو واپسی کرنا ہوگا. اس سال عمرہ نہیں کر رہے ہیں آپ, اس سال ایسے ہی واپسی چلے جائیں. گویا کہ وہاں کی ساری باتیں وہ مانی جا رہی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو ہے وہ اس کو نافذ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ذات ہے جو خود اس طرح میں پھر مکے میں آ رہے ہیں, تو ایک جلال والی کیفیت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں, ہم یہ نہیں, ہم کیوں ایسا کریں؟ تو آپ نے ان کو یہی جواب ارشاد فرمایا. جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا نا عمرہ کریں گے, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے کب کہا تھا کہ اس سال عمرہ کریں گے؟ میں نے کب کہا تھا عمرہ کریں گے, اور عمرہ کریں گے انشاءاللہ, لیکن یہ کب کہا اس سال ہم عمرہ کریں. اچھا, حضرت عمر وہاں سے نکل کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, ان کو بھی یہی باتیں کی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی جواب دیا کہ جب کہا نا کہ حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ عمرہ کریں گے, کہا ضرور ہے, مگر یہ کب کہا کہ اس سال عمرہ کریں گے. تو جو وہ کہہ رہے ہیں ویسے کریں, اور پھر سب نے اپنے احرام اتارے, قربانیاں وہاں دی گئیں اور واپسی گئے. تو یہ معاملات تو یہاں سے ہی شروع ہو گئے تھے. عفو والے, درگزر کرنے والے, جھگڑے کو ختم کرنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ یہ خواہش تھی کہ یہاں پر کوئی کسی طرح کا حرم میں, حدود حرم میں, مکہ کے اندر یہ کوئی ایسا خون بہنے والا یا کوئی اس طرح کا معاملہ یہاں آپ نے پسند ہی نہیں فرمایا اس کو. اور اللہ پاک نے اتنی عظیم الشان یہ فتح عطا فرمائی, اور پھر بھی آپ کا سر مبارک جو ہے عاجزی سے ایسا جھکا ہوا ہے کہ گویا کہ آپ کی ٹھوڑی مبارک جو سیرت کی کتابوں میں آپ نے اپنی ٹھوڑی اونٹ کی اس کوہان پہ رکھی ہوئی ہے. یعنی عام طور پہ جو ایک بڑا موقع ہوتا ہے تو آدمی پھر اپنے انداز سے ہوتا ہے اس وقت, لیکن یہاں ایک اتنی بڑی فتح ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ شکرانے کے طور پر آپ اس انداز سے وہ مکے میں آپ داخل بھی ہوئے. اچھا, اس وقت تو آپ صرف یہ کہا گیا تھا ہتھیار جو اپنے نیام میں رکھ لے, دروازہ بند کر لے, سب کے لیے امان ہے. تو پھر ڈر کس چیز کا
کسی چیز کا ڈر نہیں. ایسا نہیں کہ اس وقت ان کو کوئی دھمکایا گیا یا ان کو کوئی ایسی، بلکہ وہ خود ہی آ رہے تھے. اور ہاں ایسا نہیں ہے کہ فوراً مسلمان ہوئے، یہ بھی بات ہے. جیسے کہا ابو سفیان اگلے دن مسلمان ہوئے. اسی طرح حضرت صدیق اکبر اپنے والد صاحب کو لے کر آئے، ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بھی تو پہلے مسلمان نہیں تھے. ابو قحافہ کو اسی دن لے کر آئے. اچھا وہ بوڑھے ہو چکے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر آپ نا مجھے وہاں لے جاتے ہیں، میں وہاں گھر چلا جاتا ہوں، آپ مجھے لے جاتے. تو صدیق اکبر کا بھی عشق رسول دیکھیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرے والد پر یہ حق بنتا ہے آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. یہ یہاں پر یہ جو ہے نا جان و دل سے ماں باپ سے بڑھ کر حضور سے محبت، تو یہ مصداق ہے ان کے. ہاں ان کا حق بنتا ہے، انہی پر یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں یہ آئیں. اچھا یہاں یہ بھی بات دیکھیں، جب سارے مسلمان ہو رہے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف بھی گئے، اپنے والد کو جا کے ان کو بھی میں لے کر آؤں اور ان کو بھی میں مسلمان کراؤں اور وہ بھی کلمہ پڑھیں. تو یہ ایک بڑے یعنی اس طرح کے خوبصورت منظر. پھر خواتین آئیں، باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیعت فرمائی، ان سے بیعت بھی لی. اور اس میں حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ایسی کئی تھی. تو یہ پورے یعنی ڈیٹیل سے اس کو. اچھا حضور اسلام جب عورتوں سے بیعت لیتے تھے پھر ہاتھ نہیں ملاتے تھے عورتوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کبھی بھی حضور اسلام نے کسی عورت سے یوں ہاتھ مس کر کے جیسے عام بیعت لی جاتی ایسے بیعت نہیں لی. کپڑے کے ذریعے تھی. اور ایک روایت کے مطابق پانی کا ایک بہت بڑا کوئی برتن تھا، اس پانی میں سب کو ہاتھ رکھنے کا کہا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پانی میں ہاتھ رکھ کے ان کی بیعت لی تھی. ماشاءاللہ. یہ فتح مکہ کے موقع پر ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہوئیں، اس میں خطبہ بھی دیا گیا تھا حضور علیہ السلام کی طرف سے. جی سر، میں نے جیسے عرض کیا نا کہ یہ اتنا ہسٹوریکل واقعہ ہے کہ اس کے ایچ اینڈ ایوری مومنٹ جو ہے نا اس کے اندر ایک سبق رکھتا ہے. ایک ہوتا ہے وکٹری اسپیچ. دنیا میں کہا جاتا ہے جب کوئی فتح حاصل ہوتی ہے تو نارملی کھیل کا میدان ہو، الیکشن کے بعد ہو یا کوئی جنگ کی فتح، اس کے بعد ایک وکٹری اسپیچ دی جاتی ہے. اب فتح مکہ ہو گیا ہے، کوئی قتل و غارت گری ہو نہیں پائی، معافی، اور جناب مکہ کانکر ہو گیا. اب فتح مکہ کے بعد تو وہ تمام، اگر مطلب لاجیکلی سمجھا جائے تو وہ تمام مظالم انہیں یاد دلائے جاتے، اب ان کو نئے آرڈرز بتائے جاتے، بہت سارے ٹونٹ کیے جاتے، بلکہ یہ کہا جاتا اب تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے تمہارے ساتھ. نبی پاک کا یہاں بھی کمال عاجزی اور شاندار جو خطبہ ہے یہ بھی سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے. اس کی چند باتیں میں عرض کرتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اس نے اپنے بندے نبی پاک نے اپنے بارے میں عرض کر رہے ہیں یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی اور کفار کے تمام لشکروں کو تنہا شکست دے دی. تمام فخر کی باتیں، تمام پرانے خونوں کا بدلہ، تمام پرانے خون بہا، جاہلیت کی رسمیں سب میرے پیروں کے نیچے ہیں، یعنی سب ختم کر دیا گیا. صرف کعبے کی تولیت اور حجاج کو پانی پلانا، یہ دو اعزاز اس سے ایکسیپشنل ہیں، اس سے مستثنا ہیں. اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور خاندانوں کا افتخار خدا نے مٹا دیا. تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے ہوئے ہیں. پھر نبی پاک علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیت پر اس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے لیے قبیلے اور خاندان بنا دیے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو. لیکن خدا کے نزدیک سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. بے شک اللہ نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام فرما دیا ہے. عاجزی کا درس ہے، مساوات کا درس ہے، ایکویلٹی کا درس ہے. اور سبحان اللہ اس کے بعد وہ تمام لوگوں کی طرف جب نبی پاک نے نظر دوڑائی تو بڑے بڑے ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے موجود ہیں. اور نبی پاک نے پوچھا تمہیں معلوم ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ وہ تھر تھر کانپنے لگے، وہ سوچنے لگے کہ آج تو نہ جانے ہمارا کیا حل ہوگا. مگر کہتے ہیں نا کہ کریم کے کرم پر امید رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں. اور پھر نبی پاک نے وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے، بلکہ قرآن پاک کی اس آیت کے ذریعے گویا اعلان فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس معافی نے گیم چینج کر دیا. ہزاروں قطار وہ لوگ رونے لگے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسی معافی ہے. کبھی سوچا بھی نہیں تھا نا، وہاں تو بدلے کی آگ میں زندگی گزرتی تھی، وہاں تو جانور کی لڑائی میں انسانوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور نسل در نسل قتل و غارت گری چلتی تھی. اور یہ جانتے تھے کہ ہم نے ان کے صحابہ کو شہید کیا ہے، ان کی آل اولاد کو تکلیف دی ہے، ان کو مکہ چھڑوایا. بلکہ اس معافی کی ایک اور خوبصورت بات آپ کو بتاؤں،
کہ معاف تو کر دیا. پھر نبی پاک نے انصار صحابہ سے کیا کہا, جو مہاجرین ہجرت کر کے گئے تھے, ان سے کیا فرمایا کہ جب تم گئے تو تمہاری پراپرٹی پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا, تمہارے گھروں پہ یہ قابض ہو گئے تھے, تمہاری جو ہے وہ کاروبار پر قبضہ کر لیا تھا. ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اب ساری پراپرٹی واپس ملے گی. نبی پاک نے فرمایا کہ یہ بھی انہیں معاف کر. یعنی یہ کیسی معافی ہے مہاجرین صحابہ سے کہ جو مکے سے مدینے گئے تھے, اب واپس آ گئے نا, تو مہاجرین کو تو وہ امید تھی کہ واپس مل جائیں گی پراپرٹی, مگر نبی پاک نے کہا یہ بھی انہیں معاف کر دو. تو یہ ایک ایسا نبی پاک نے جسچر قائم کیا کہ وہ زاروں کتار رونے لگے, اور پھر جوک در جوک جو ہے وہ مسلمان ہونے لگے. یہاں یہ بھی ہوا تھا نا کہ انصار جو مدینے والے تھے, ان کو محسوس ہوا تھا, ڈر لگ رہا تھا کہ حضور واپس مکے میں رہ لیں گے. نبی پاک جو ہے اب مکے آ گئے, مکہ فتح ہو گیا, اور پیارے آقا مکے کو یاد بھی فرماتے تھے, مگر وہ تاریخی جملے نبی پاک نے کہ اب میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے. یعنی وہ مدینے والوں کے لیے کہتے ہیں نا, وہ ایسا میڈل ہے کہ سبحان اللہ آج بھی نبی پاک مدینے والوں کے ساتھ ہی ہے نا, مدینے میں ہی جلوہ فرما ہے, اور اہل مدینے اس پہ فخر بھی کرتے ہیں. میں نے کچھ مدنی عربیوں سے سنا ہے کہ نبی پاک ہمارے پاس ہے, انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمارا جینا مرنا مدینے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ وہ الفاظ ہیں جس پر آج بھی اہل مدینہ فخر کرتے ہیں. یہاں پر جی یہ حاجی صاحب نے جو بیان کیا, اس میں ایک کلمہ ہے طلقاء. اس لفظ کو لے کر بعض اوقات صحابہ کرام کے حوالے سے ایک غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحابہ ہیں, روز اول سے لے کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال ظاہری تک تمام ہی صحابہ عظمت والے ہیں, شرف والے ہیں, لیکن سب کی فضیلت ایک جیسی نہیں ہے. کچھ کا مقام زیادہ بڑا ہے, لیکن ایمان سب کا ہے. اور قرآن مجید برہان رشید میں سب کے ایمان کی رب تبارک و تعالی نے گواہی ارشاد فرمائی. یعنی بالخصوص فتح مکہ کے دن اور فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے وہ بھی صحابہ مخلص صحابہ ہیں, ان کو بھی شرف صحابیت حاصل ہے, اور وہ بھی جنت کے حقدار ہیں. اب دیکھیں جو آیت مبارکہ ابھی تلاوت بھی کی گئی سورہ نصر کی, اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد اور فتح آئے, اور یہاں فتح سے مراد فتح مکہ ہے, تفسیر جلالین میں ذکر کیا گیا. رب فرماتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اے محبوب تم دیکھو گے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. اب رب تبارک و تعالیٰ فرمائے افواج, یہ فوج کی جمع ہے. فوج میں بہت سے بندے ہوتے ہیں, افواج پھر اس کی جمع ہے, یعنی کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ دین اسلام میں داخل ہوں گے. تو اب وہ صحابہ جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے, رب ان کے ایمان کی گواہی ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کے دین میں آئے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے دین میں قبول فرمایا, اس کو بیان فرمایا, تو پھر ان کے ایمان میں کیا شک ہو سکتا ہے. پھر سورہ حدید میں رب تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی عظمت بیان فرمائی, اور ارشاد فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ترجمہ کرتے ہیں کہ تم میں برابر نہیں, ہے صحابہ کرام سے خطاب ہے, سورہ حدید کی آیت مبارکہ ہے یہ, تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل اس سے پہلے خرچ اور جہاد کیا, وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جہاد کیا. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے دن اور اس کے بعد ایمان لانے والوں کو بھی فضیلت میں شامل فرمایا. یعنی افضل اگرچہ فتح مکہ سے پہلے والے ہیں, لیکن فضیلت ان کو بھی شامل. وہاں رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے دین اسلام میں داخل ہونے کو بیان فرمایا, یہاں ان کا صاحب فضیلت ہونا بیان کیا. پھر آگے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اگرچہ یہ فضیلت کا معیار ہے کہ فتح مکہ سے پہلے والوں کا مقام بڑا ہے, ان کی شان بڑی ہے, لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ چونکہ دونوں طرف صحابیت موجود ہے, لہذا رب فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سے حسنہ کا وعدہ فرمایا. اب یہ حسنہ کون سا ہے؟ حالانکہ صحابی جو ہے اس کو ایمان نصیب ہوا, ایمان سے بڑھ کر بھلائی کون سی ہوگی؟ پھر صحابیت کا شرف ملا, اس سے بڑھ کر بھلائی کیا ہوگی؟ تو یہاں بھلائی سے مراد ایک خاص بھلائی ہے. تفسیر جلالین دیکھیں آپ, تفسیر مدارک دیکھیں, معتبر بڑی بڑی تفاسیر دیکھیں, یہاں پر الحسنہ کی تشریح, اس بھلائی کی تشریح جنت سے کی گئی. اسی لیے اعلیٰ حضرت یہاں پر حسنہ کا تفسیری ترجمہ کرتے ہیں, اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا وعدہ فرما چکا. تو اب دیکھیں فتح مکہ کے دن ایمان لانے والے رب تبارک و تعالیٰ کی گواہی کے مطابق دین خدا میں داخل ہوئے, یہ فضیلت والے ہیں اور ان کے لیے جنت ہے. پھر یہاں خدا نخواستہ اگر کوئی یہ وسوسہ پیش کرتا ہے یا لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ تو فتح مکہ کا دن تھا, بعد میں فلاں فلاں یہ معاملہ ہوا, فلاں فلاں یہ معاملہ ہوا, تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں اسی سورہ حدید کی آیت مبارکہ کو ذکر کرنے کے بعد جو اگلے کلمات ہیں ان کے تحت فرماتے کہ رب نے جنت کا دونوں سے وعدہ کر لیا, اب ان فیوچر کیا ہوگا رب تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. جنت کا وعدہ فرما کے رب نے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھتا ہے. امام اہل سنت فرماتے کہ بعد میں کیا ہوگا یہ رب تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھا, بعد میں جو کچھ ہوگا اور سب خیر والا ہی معاملہ تھا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حال ہو یا مستقبل ہو, دونوں صورتوں میں تم سے جنت کا وعدہ ہے. اللہ پاک ہمیں صحابہ کی عظمت و شان کا
दिलो जान से तस्लीम करने वाला अल्लाह तबारक व तआला हमें बनाए। आमीन आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ कॉल्स ले लेते हैं। अच्छा, अर्ज ये करनी थी, बुखार है कब कभी से ना, वो सर्दी का बुखार है, सर में भी दर्द है, क्या रोजा रखें या ना रखें, इसमें क्या शरई हुक्म है? जी मुफ्ती साहब। बाद वक़्त इस तरह की कैफियत तो होती हैं और उसके ज़रिए ज़ाहिर है सहरी के अंदर अगर कोई ऐसी दवाई इस्तेमाल कर ली जाए या बीच में इंजेक्शन वगैरह के ज़रिए अगर ये मामला हल हो सकता है, यानी दौरान रोज़ा भी अगर किसी को शिद्दत वाला बाद वक़्त बुखार हो जाता है तो इंजेक्शन का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। इंजेक्शन के ज़रिए से रोज़ा नहीं टूटता, तो यूँ अपने रोज़े को बहरहाल वो पूरा करें और रोज़ा रखें। हाँ, किसी को बहुत ज़्यादा कोई ऐसा बुखार है कि उसकी वजह से वो रोज़ा अगर रखेंगे तो अब इसकी तबीयत मज़ीद बिगड़ जाएगी, इसकी ऐसी कैफियत है। अब वो वाकई कोई ऐसे दीनदार डॉक्टर हों कि जो दीनी ज़हन भी रखने वाले हों या ख़ुद इसका अपना कोई ऐसे माजी का कोई तजर्बा है तो फिर रुखसत की तरफ ये जाएं। लेकिन नॉर्मल जो है बुखार नज़ला, आपको पता है हर दूसरे आदमी को इस तरह की कैफियत रहती है, सर में दर्द भी है, नींद पूरी ना होने की वजह से भी कई चीज़ें होती हैं, तो उनकी वजह से रोज़ा ना छोड़ा जाए। ठीक, कॉल। माशाल्लाह नूर साहब, प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। अल्लाह पाक जो है इसको दिन दुगनी रात चुनी तरक्कियां अता फरमाए। मुफ्ती साहब हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनकी लंबी ज़िंदगी दे इनको। मेरा सवाल मुफ्ती साहब से ये है कि अगर फितराने के तौर पे पैसे देने हों और कोई शख्स अगर बिल दे दे कि उसके पास बिल भरने के लिए भी पैसे नहीं है, जैसे बिजली का बिल है, गैस का बिल है, तो क्या हम उसका बिल भर सकते हैं तो वो फितराना अदा हो जाएगा? ये इस पर रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी, ज़कात या फितरा दोनों को शामिल कर लें। ज़कात हो या फितरा हो, देखिए इसमें बेसिक होता है मालिक बनाना, जिसको आप दे रहे हैं ज़कात का वो हकदार है। फितराने का भी वही हुक्म है, जो ज़कात का हकदार होगा फितरा भी उसी को दिया जा सकता है। अब ये होता है कि या तो उसको आप डायरेक्ट मालिक बना दें, एक सूरत तो ये है। एक ये है कि अगर उस पर कर्जा आ चुका है, जैसे ये बिल का कर्जा आया, कुछ और इस तरह के जो उस पर ऑलरेडी कर्जा आ चुका है, तो उसकी इजाज़त से ये अगर इन्होंने भर दिया तो यूँ भी अदा हो जाएगा। ठीक। अच्छा, वो सब इसी कर्जा तरह भी उतारने में जैसे किसी का और का भी कर्जा है तो अब बाद का तो उसको हाथ में नहीं दे रहे होते या किसी वजह से, तो अब उससे या उसने कह दिया ये इन्होंने कि मैं आपका कर्जा उतार देता हूँ, तो यूं अगर उसकी इजाज़त से कर्जा उतार देंगे तो अदा हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह जैसे किसी को ज़कात देनी है और उसका जैसे बिल भर दिया या उम्रे का टिकट किसी को देना है और वो ज़कात का मुस्तहिक भी है, तो क्या उसका उम्रे का टिकट करवा दिया, उसका वीज़ा लगवा दिया? नहीं होगा। अच्छा। ये टिकट इस तरह करवाने से नहीं होगा, उसमें तो डायरेक्ट उसको मालिक ही बनाए, डायरेक्ट टिकट दे दिया। ये है कि चूँकि वो इस सूरत में जो ये वाली सूरत है ख़ास, ये बिल आ जाना या ये इन पर एक कर्जा हो चुका है, स्कूल की फ़ीसें आ चुकी हैं या दीगर ये चीज़ें हैं, तो ये इन पर कर्जा वो आ चुका है और ड्यू एक तरह के, तो उसको उतारने के लिए इसी की इजाज़त है। ठीक है, ठीक, कॉल। सर मेरा एक सवाल है कि अगर इंसान ने कुरान करीम पढ़ा है और उसके जो अंदर सजदे हैं 14 वो करना भूल गया है, तो किस तरह अदा करें, इसका अगर जवाब नायत फरमाएं। 14 सजदे एक साथ। हाँ, कुरान पाक पढ़ा है, कोई सजदे अगर नहीं किए, इस तरह कई ऐसे होते हैं जो माजी में भी कई सजदे, बिलखुसूस जो बच्चे हाफिज़ बन रहे होते हैं तो उस दौरान तो एक कई मरतबा वो आयात को या पारों को पढ़ते हैं, तो अगर पिछले सजदे रहते हैं तो पहले तो उनको शुमार किया जाए ज़न्ने गालिब करके, गालिब गुमान करके कि मेरे ऊपर कितने सजदे हैं। जैसे इन्होंने कहा नॉर्मल एक कुरान पढ़ा है तो सजदे हैं तो 14 सजदे हैं, तो ये एक साथ उन 14 सजदों को वो कर लें। बाकी अगर पिछले भी किसी पे रहते हैं तो वो करने होंगे उनको सजदे। बच्चे को भी करने होंगे? नाबालिग बच्चों को भी ज़ाहिर हम ये तालीम तो देंगे लेकिन वो वजूबी अकामत नहीं, लाजिम नहीं होगा। जी हाँ। ठीक है हाजी साहब, फतेह मक्का पर बात हो रही थी हमारी, इससे क्या पैगाम उम्मत को मिलता है, हम क्या चीज़ें सीख सकते हैं? जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कदम कदम पर ही पैगाम है, लेने वाला होना चाहिए। लेकिन अगर दो अहम बातें कर ली जाएं जो आज के दौर में ज़्यादा ज़रूरी हैं, कि एक तो कंट्रोल होने के बावजूद आपने माफ़ी और नबी पाक ने जिस तरह दरगुजर फरमाया, ये आज के माशरे में बहुत ज़रूरी है। वरना इस वक्त तो हाल ये है कि कोई किसी को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, इंतकाम की आग में जल रहे हैं, बल्कि इंतज़ार में बैठे हैं कि इसका कोई अहम मौका है। यानी यार इसके बच्चे की जिस दिन शादी होगी ना उस दिन इसको जलील करना है, कि कभी इसको कोई बड़ा नाम मिलेगा, तरक्की होगी, उस दिन जाके रंग में जो है ना मैंने भंग डालना है। यानी ये प्लान होते हैं लोगों की जो कीना और इंतकाम लेके चल रहे होते हैं, माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखें ना, कल से इंशाल्लाह आखिरी अशरा जो शुरू हो रहा है और ताक रातों की एक बड़ी प्यारी दुआ है जो हम पढ़ते भी रहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को तालीम अता फरमाई और ये पढ़नी भी चाहिए। लेकिन अगर इसी दुआ का मैसेज ले लें कि इस दुआ में क्या माना बनता है कि अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, मुझे भी माफ़ फरमा दे,
یعنی رب کریم سے میں کہہ رہا ہوں یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، مگر کیا ہم نے لوگوں کو معاف کیا ہے؟ ہم انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. کیا ہم میں سے کوئی ہے جتنا فتح مکہ میں نبی پاک اور صحابہ کرام کو لوگوں نے ستایا تھا، اتنا کسی کو ستایا گیا مکی زندگی میں؟ اور اس کے بعد معاف کرنا، اور ہم اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات پہ انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں. تو پہلا پیغام تو یہ ملتا ہے کہ معاف کریں، درگزر کریں. بلکہ لیلۃ القدر کی فضیلتوں میں جہاں یہ فرمائے کہ کتنوں کی بخشش ہوگی، چند بد نصیبوں کی جو بخشش نہیں ہوگی نا، اس میں رشتہ داری کاٹنے والا، تعلق کو توڑنے والا. تو یہاں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کسی طرح کسی کا دل نہ ٹوٹا ہو، معافی تلافی کر لیں، ورنہ ایسا نہ ہو بڑی رات سب بخشے جائیں اور میں رہ جاؤں. اور دوسرا جو زبردست پیغام ملتا ہے وہ عاجزی کا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں درخت پر جتنے پھل لگیں وہ درخت جھکتا ہے. نبی پاک کو جتنا عروج ملتا گیا، پیارے آقا کی عاجزی میں اور جو کہتے ہیں نا بڑھوتی آتی گئی، اور انداز میں نرالا ہوتا گیا. یہ نبی پاک کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے. تو اگر ہمیں بھی اللہ پاک کوئی مقام دے دے، کوئی شہرت دے دے، کوئی دولت مل جائے، کوئی منصب مل جائے، تو اللہ کرے کہ عزت بڑھتی رہے، ساتھ عاجزی بھی بڑھتی رہے. ورنہ ہوتا یہ کہ بندہ ہی بدل جاتا ہے. حیران ہو جاتے کبھی کبھی کچھ لوگوں کی باتیں سن کے، اتنی رعونت ٹپک رہی ہوتی ہے، اتنا تکبر ٹپک رہا ہوتا ہے، ایسا انداز ہوتا ہے کہ سامنے والے کو چوٹی سمجھ رہے ہیں. یہ کرنے والے زیادہ عرصہ چلتے نہیں، ہم نے ذلیل ہوتے ہی دیکھا ہے. عاجزی والوں کا عروج زندگی میں بھی رہتا ہے، بلکہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ ان کا نام عزت سے لیتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ.